بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جی ہم ٹرین میں ہیں اور مدینے کی طرف رواں دواں ہیں۔ بس کچھ ہی دیر میں ہم لوگ انشاءاللہ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ یہ راستے میں ہمیں کھجوروں کے درخت اور باغات نظر آ رہے تھے، کہیں کہیں یہ آبادیاں بھی نظر آ رہی تھیں، پہاڑ، چٹانیں اور ریتلے علاقے جہاں پہ شدید گرمی پڑتی ہے۔ یہ پہاڑوں کو دیکھ کے اور ریت کو دیکھ کے اور یہ سارے میں راستے میں تصور کر رہی تھی غزوہ بدر کی جنگ، غزوہ احد کی جنگ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو غزوات ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کیں، جو مشکلیں برداشت کیں، یہ سب میں یاد کر رہی تھی ادھر بیٹھ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکل سے یہاں پہ سفر کیے ہوں گے، جب اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سواریاں کم ہوتی تھیں تو پیر صاحب کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیا درس وہ تو نے برابری کا کہ غلام ناکہ پر ہے اور امام چل رہا ہے۔ یہ برابری کا درس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ باری باری جب سوار ہوتے تھے اونٹنی پہ، کبھی غلام چل رہا ہوتا تھا تو آقا سوار ہوتے تھے، تو جب آقا چل رہے ہوتے تھے پیدل تو غلام کو سوار کرتے تھے۔ تو یہ درس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں دیا ہے۔ یہ تو جب یہ میں نے پہاڑ دیکھے تو ریت اور گرمی اور یہ ساری چیزیں میں تصور کر رہی تھی۔ ہم لوگ تو سہولتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب یہ دیکھیں نا، انہوں نے پانی گزرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے راستے بنائے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ تو اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں اور وہ لوگ کتنی تکلیفوں اور مشکلات کو عبور کر کے انہوں نے زندگی گزاری ہوگی۔ اس وقت شام ہو رہی تھی، عصر کے بعد کا یہ ٹائم ہے، سورج بس جاتے جاتے آخری سلام کر رہا تھا، بس یہ کرنیں کہیں کہیں سے ہلکے سے بادل تھے۔ حالانکہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن ٹمپریچر بنسبت مکہ سے مدینہ میں ٹمپریچر کم ہوتا ہے، وہاں پہ ویسے ہی ٹھنڈک ہے، ایک سکون ہے، اس سرزمین میں عجیب سا سکون ہے کہ ساری تھکاوٹیں، ساری مشکلیں، سارے غم انسان بھول جاتا ہے۔ اور حالانکہ ہم نے سفر کیا تھا تو وہاں پہ پہنچتے ہی مجھے اتنے سکون کا احساس ہوا، مجھے جاتے ہی نیند آ رہی تھی، میں دل چاہ رہا تھا میں بس فوراً سے سو جاؤں۔ اتنی ریلیکسیشن ہے اس شہر میں، اس ماحول میں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پہنچتے ہیں تو واقعی میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سچ کسی نے لکھا ہے۔ اور ہر وقت وہاں پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہر وقت درود و سلام، کروڑوں درود و سلام، اتنے درود و سلام کہ جتنے ذرے ہیں زمین پہ اور جتنے کہ انسان سانس لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ سے، الحمدللہ۔ تو بالکل ویسے ہی ٹرین سٹیشن ہے جیسا پہ کہ ہم نے مکہ میں دیکھا، بالکل ویسے ہی یہاں پہ بھی بنایا گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے درود و سلام ہو، جتنے کے درختوں کے پتے ہیں، جتنے کے بارش کے قطرے ہیں، جتنے کے لا تعداد بے شمار، جتنی کہ اللہ کی رحمت ہے جس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے، بے شمار لا تعداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہو ہر وقت، ہر لمحہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو، تو ایمان والوں کو خاص طور پہ مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عبادت میں ہمیں شامل کیا ہے کہ ایمان والو، میں بھی درود بھیج رہا ہوں تو آپ لوگ بھی درود و سلام بھیجو، میرے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں،
تو آپ بھی ایمان والو یہ کام کرو، درود و سلام بھیجو، اور جو ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کثرت کے ساتھ بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس سے ہمارے ہی گناہ جھڑتے ہیں اور اس سے ہماری دنیا ہر سنورتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے پروں میں لے لیتی ہیں، اور اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہر ایک کو آنا نصیب کرے، جو آنا چاہتا ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی آنا چاہتا ہے۔ ہر مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے وہ بار بار اس شہر میں جانا چاہتا ہے اور بار بار درود و سلام بھیجنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک سب کو موقع دے، سب کو لے کے جائے، جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو دل میں جو تمنائیں لیے ہوئے ہیں، اللہ سب کی ساری تمنائیں پوری کرے، اللہ سب کی ساری مشکلیں دور کرے، آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے، سب کی دعائیں اللہ قبول کرے، آمین۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑی ہی خوبصورت ہے یہ ریلوے اسٹیشن بھی، بالکل ویسے ہی بنا ہوا ہے، اسی خوبصورتی کے ساتھ، اسی چمک دمک کے ساتھ۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کیا ہے سعودی عربیہ نے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو ایسے مینٹین کیا ہے، اور جنگل میں منگل کہتے ہیں جس کو یہ کیا ہے واقعی میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت ہے، چھت اس کی اتنے اچھے طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اور یہ ایک چیز خاص طور پہ میں نے نوٹ کی ہے کہ خواتین وہاں پہ کام کر رہی ہیں، باہر نکلتی ہیں، کام کرتی ہیں، لیکن ہر کوئی برقعے میں اور نقاب میں نظر آئی ہے، سب نے برقع بھی پہنا ہوا تھا اور خود کو ڈھانپا ہوا بھی تھا اور کام بھی کر رہی تھی۔ یہ نہیں جی ہم باہر نکل آئے ہیں، اور باہر نکلتے ہی گرمی کے جو تھپیڑے ہیں ایک دم سے آپ کو ایک دم سے پریشان کرتے ہیں۔ بے شک اس وقت شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، لیکن بہت گرمی تھی تب بھی۔ یہ باہر ایک چھوٹی سی شاپ تھی، کافی شاپ، اور یہاں سے ہم نے ٹیکسی بک کی تھی۔ اگر آپ نے ہوٹل کی گاڑی لی ہو تو مطلب کسی ہوٹل کی شٹل سروس بک کی ہو تو پھر آپ کو ہوٹل کی بس بھی لے جا سکتی ہے، لیکن ہم نے چونکہ شٹل سروس بک نہیں کی تھی اس لیے ہم نے یہاں سے ٹیکسی بک کی، اور ٹیکسی پہ ہم لوگ اپنے ہوٹل پہنچے۔ یہ راستے کے کچھ خوبصورت اور حسین مناظر تھے جو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کہ الحمدللہ یہ ایک جاتی ہوئی جو شام تھی، اس ستمبر 2023 کی شام، ہم لوگ بھی وہاں موجود تھے الحمدللہ۔ یہ 19 ستمبر کی شام تھی، 19 کو ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے الحمدللہ۔ یہ دیکھیں جی شہر مدینہ شروع ہو چکا ہے، اور بس دلوں کو تھام لینے کا وقت ہے اب، کہ جو انسان قریب ہوتا جاتا ہے تو اس کی کیفیت، دل کی حالت بدلنے لگتی ہے۔ بس دل چاہتا ہے یہ جلدی سے سفر جو تھوڑا سا بھی ہے یہ طے ہو جائے اور میں اڑ کے مسجد نبوی میں پہنچ جاؤں اور نذرانہ عقیدت پیش کروں، درود و سلام پیش کروں، وہاں پہ حاضر ہو جاؤں۔ ہم لوگ جب ہوٹل پہنچے تھے اپنا سامان وغیرہ رکھا تھا تو بس یہاں سے دور سے مینار اب نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ شام کو پھر ہم لوگ گئے تھے مسجد نبوی میں، وہاں پہ عجیب سرور ہے، عجیب سکون ہے جو کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ گاڑیاں آپ دیکھیں گے یہاں پہ، اگر یہ تو کسی کی اپنی گاڑی ہے، لیکن جو ٹیکسیز ہیں موسٹلی جو کہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں وہ لوگ بہت رفلی ڈرائیو کرتے ہیں،
اور اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، سیو کرنے کے لیے میں سب کو یہ مشورہ ضرور دوں گی کہ پلیز آپ لوگ گاڑی لے کے مت جائیں، بلکہ آپ ٹرین سے سفر کریں، جو کہ ریزنیبل بھی ہے، اسموتھ بھی ہے، کمفرٹیبل بھی ہے، ایزی، آپ ٹائم بھی آپ کا بچ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اب بالکل پیچھے والے کو جگہ نہیں دیتے اور فوراً سے موڑ کاٹ لیں گے، یہ وداؤٹ انڈیکیٹر کے لین چینج کر رہا ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگ سارا راستہ آبزرو کرتے گئے ہیں اور یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں، اس لیے ایکسیڈنٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ۔ یہ لیں جی، مینار نظر آنا شروع ہو گیا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید اس کی ڈیٹیلز بتاتی ہوں۔